أما بعد فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عظني وأوجز فقال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمع الإياس مما في أيدي الناس۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا، مجھے نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو رخصت کرنے والا ہو، اور کوئی ایسا کلام نہ کرو جس سے تمہیں آئندہ کل عذر کرنا پڑے، اور اس چیز سے نا امید ہو جاؤ جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 3 انمول نصیحتیں ہیں۔ ایک کا تذکرہ ہو چکا، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان نماز پڑھے تو اس نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھے۔ یہ نصیحت اعمال کی اصلاح کے لیے نہایت مجرب ہے۔ ہر عمل وہ اس نیت سے کیا جائے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری عمل ہے، تو اس عمل میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ کوئی ایسی بات لوگوں کے سامنے نہ کرو، منہ سے ایسی بات نہ نکالو کہ جس سے کل کو تمہیں معذرت کرنی پڑے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ عربی کا مقولہ ہے اولا فکر ثم قل، پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ تو زبان کو انتہائی احتیاط سے استعمال کیا جائے، اس لیے کہ جب تک بات ہماری زبان کے اوپر ہے اور باہر نہیں نکلی تو اس پر ہماری قدرت ہے، ہمارا اس پہ اختیار ہے۔ لیکن جب وہ ہماری زبان سے بات نکل گئی، ہمارا اختیار ختم ہو گیا، جیسے کمان سے تیر نکل جائے تو پھر وہ واپس نہیں ہو سکتا، ایسے ہی زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں ہو سکتی۔ سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بات بھی زبان سے نکالتا ہے اس پر اللہ نے ایک نگران مقرر کیا، اس کو لکھ لیتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کل قیامت میں انسان اپنے زبان کے گناہوں کی وجہ سے جتنا جہنم میں گرے گا اتنا کسی گناہ سے نہیں گرے گا۔ زبان جو انسان کی چلتی ہے، یہی زبان گھر کے اندر فساد کا باعث بنتی ہے، یہی زبان معاشرے میں توڑ کا باعث بنتی ہے۔ زبان کے ایک بول سے نکاح قائم ہوتا ہے اور اسی ایک بول سے نکاح ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی زبان سے ایسی بات مت نکالو کہ کل کو تمہیں اس پہ عذر کرنا پڑے۔ بہت سے لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ میں نے غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دی، اب اس کو افسوس ہو رہا ہے، پشیمانی ہو رہی ہے۔ جب غصہ آیا تھا اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے تھا، زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے تھا کہ منہ سے کیا نکال رہا ہوں، کہ مجھے ایسی بات نہیں نکالنی چاہیے جو کل میرے بھی پریشانی کا باعث بن جائے۔ یہ جو نصیحت ہے یہ اصلاح اقوال کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر انسان چاہے کہ میرے اقوال کی اصلاح ہو تو بس زبان کو کنٹرول کر لیں۔ کہا جاتا ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، زبان کا جو لوتھڑا ہے گوشت کا، اس کا جسم ہے وہ چھوٹا سا ہے لیکن اس کے جرائم بڑے بڑے ہیں، اس سے جرائم بہت بڑے بڑے صادر ہوتے ہیں۔ اور آخری نصیحت یہ فرمائی کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید ہو گئے۔ انسان کو ڈپریشن اور ٹینشن اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی دوسرے کو دیکھتا ہے اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں ہے، اور وہ اس سے کچھ امید لگا لیتا ہے۔ یہ قناعت کے بھی خلاف ہے اور خود انسان کے لیے مضر ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو سکون نہیں آئے گا، وہ کہے گا میرے پاس یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں، شکر کی توفیق نہیں ملے گی۔ حالانکہ اللہ کی ہمارے اوپر ایسی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ انہی کا شکر انسان سے پورا نہیں ہوتا تو دیگر کو کیوں دیکھتا ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو دنیا کے معاملے میں مت دیکھو، ورنہ انسان کے اندر حرص بڑھے گی، پریشانی بڑھے گی، حسد کا مادہ پیدا ہوگا، مایوسی پیدا ہوگی، اور عداوت جتنے گناہ ہیں اکثر وہ اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا، وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، 2 سپارے دن میں پڑھتا ہے، ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور وہ شوال کے 6 روزے بھی رکھتا ہے، اور رمضان کے علاوہ دیگر نوافل کا بھی خوب اہتمام کرتا ہے، تو یہ مجھ سے آگے ہے، میں اس سے آگے بڑھوں۔
تو دین کے معاملے میں ہمیشہ اوپر والے کو دیکھنا چاہیے اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھنا چاہیے، تو پھر قناعت اور شکر کی توفیق نصیب ہوگی۔ اللہ ان تمام نصائح پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد۔ یا رب